بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It gives me immense pleasure to announce that we are going to start a brand new series especially for Ramadan, or I intend to carry this forward inshallah even after Ramadan, because this series is going to be very beneficial for all of us, particularly the youth. اس ایج میں جب کہ ہمارے نوجوانوں کو ہیروز چاہیے, آئیڈیلز چاہیے. سو وٹ بیٹر آئیڈیلز اینڈ ہیروز دین دا اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ وٹ بیٹر آئیڈیلز دین دا مین آف ایکسلنس, جیسا کہ اس سیریز کا نام ہے ٹیلز آف ایکسلنس. اینڈ آئی ول بی ٹیلنگ یو ٹیلز آف آل دی ایکسلنٹ مین, دا فینٹاسٹک مین, دا فیبولس مین, دا سپر اسٹارز آف مسلم امہ. میں بچپن میں بہت پڑھا کرتا تھا صحابہ کی سٹوریز, اینڈ صحابہ ہیو انسپائرڈ می سو مچ تھرو آؤٹ لائف. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر اسپیشلی پرٹیکولرلی, اور حضرت علی, حضرت عثمان, ان کی سٹوریز لا کر دیا کرتی تھیں. سو دا لو فار صحابہ اٹ ہیز ٹو بی انکلکیٹڈ ان آر یوتھ سنس چائلڈہڈ انشاء اللہ تعالیٰ. تو دس سیریز از این ایفرٹ کہ ہماری یوتھ تک ہمارے صحابہ کا کریکٹر پہنچے, ان کے اوصاف پہنچے, ان سے محبت ڈیولپ ہو یوتھ کے دل میں انشاءاللہ. سو اس کانٹیکسٹ میں سلیکٹڈ صحابہ سلیکٹ کیے ہیں, بیکاز آبویسلی دیر آر نیومرس صحابہ, سو مینی صحابہ, بٹ ایز یو نو کہ صحابہ میں بھی سابقون الاولون ہے, اور صحابہ میں بھی عشرہ مبشرہ ہیں. وہ 10 صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور پھر ظاہر ہے کہ صحابہ میں سابقون الاولون وہ 4 رنرز ہیں جن کا سورہ توبہ میں ذکر ہے سابقون الاولون کے نام سے, کہ دے آر دا پیپل جو سبقت لے جانے والے ہیں, جو اولین ہیں. مکہ میں جو صحابہ تھے, جو مہاجرین میں سے تھے, جنہوں نے اسلام بہت جلدی قبول کیا تھا. اینڈ اوبویسلی یو نو کہ میں آج سب سے پہلی ایپیسوڈ میں کس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. میں اس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے کہا, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ ان کی ایک پوئم ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یو گیسڈ اٹ رائٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم. کیا ہی عظیم ہستی اور کیا ہی عظیم انسان, مین آف ایکسلنس, مین آف ٹرو گریٹ, ول پاور, کیریکٹر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ بے شک دیکھنے میں ظاہر ابو بکر صدیق دبلے پتلے تھے, لیکن ایمان میں جو قوت رکھتے تھے, اور بہادری جو رکھتے تھے, جو شجاعت رکھتے تھے, اور جو خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ ہر نبی کا کوئی دوست ہوتا ہے اور میرا دوست ابو بکر ہے. ابو بکر صدیق کی اتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے, نیم اینی انسیڈنٹ, آئی مین شروع سے لے کر فرام دا بگننگ ٹل دی اینڈ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ ہی انہیں دفنایا جاتا ہے. کیا ہی شرف ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سو چاہے غلاموں کی آزادی کا معاملہ ہو, چاہے پیسے خرچنے کا معاملہ ہو ان دا وے آف اللہ, چاہے نیکی کرنے کا معاملہ ہو, چاہے پائٹی کا معاملہ ہو, چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کا معاملہ ہو, چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شہادت ٹیسٹیمنی دینے کا معاملہ ہو, چاہے اسلام کے اینیمیز کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا معاملہ ہو, چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانے کا معاملہ ہو, چاہے ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہو, چاہے اسلامی احکامات پر ظاہر ہے کہ عمل کرانے کا معاملہ ہو, چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں یعنی ان کے دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد, چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو منوانے کا معاملہ ہو, ابو بکر صدیق ول آلویز بی ان دا فور فرنٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ سے مخاطب تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو امنگس یو از فاسٹنگ, تم میں سے آج کون ہے جو روزے کے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا, میں, اور بھی ہوں گے لیکن ابو بکر صدیق سر فہرست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو امنگس یو اٹینڈیڈ اے فیونرل, تم میں سے کون ہے جس نے فیونرل کو اٹینڈ کیا. ابو بکر صدیق ریزڈ ہینڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, ہو امنگسٹ یو
has helped a needy person, has fed a needy person. And Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu anhu, he raised his hand once again. Then he said, who amongst you has visited a sick? تم میں سے کون ہے جس نے آج سکھ کو وزٹ کیا, بیمار کو وزٹ کیا؟ And Abu Bakr Siddiq again raised his hand. 4 نیکی کے کام ایک ہی وقت میں, ایک ہی دن میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, no one but who combines all these 4 things in one go or in a day will enter paradise. And this was Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. So my dear brothers and sisters, especially the youngsters, آپ لوگ مسلمان ہو. I know کہ it's natural to like people like sportsmen, footballers, Ronaldo, Messi, Neymar, and all these football leagues and cricketers and footballers and celebrities. I know it's very natural to like people. It's human nature. But remember this, you may like some cricketer, footballer, celebrity, businessman, etc. for their particular expertise. ان کی اسپورٹس کی وجہ سے, ان کے ظاہر ہے کہ ہنر کی وجہ سے تو آپ انہیں لائک کر سکتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو لائکنگ سم ون فار دا کیریکٹر, فار دا پرسنالٹی اینڈ ایز این آئیڈیل, دین ٹرسٹ می, صحابہ شوڈ بی آن یور ٹاپ لسٹ. اور صحابہ میں ابو بکر صدیق شوڈ بی آن دا ٹاپ, بیکاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ٹاپ پہ رکھا ہے. یہ معتد احادیث سے ثابت ہے یہ بات. ہم لوگ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اس کو کاپی کرنے بھی لگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے. وی لائک ٹو ڈریس اپ لائک دیم, وی لائک ٹو ٹاک لائک دیم, وی لائک ٹو ایون ڈو تھنگس وچ دیٹ پرسن ڈز. یہ چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم یہ چیز صحابہ کے لیے نہیں رکھتے اپنے دل میں اور صحابہ کو فالو نہیں کرتے, وی ڈونٹ لائک ٹو ٹاک لائک دیم, وی ڈونٹ لائک ٹو اسٹڈی دیر سیرہ, وی ڈونٹ لائک ٹو ڈریس اپ لائک دیم, وی ڈونٹ لائک ٹو spend our lives like them, or we don't like to set a routine like them. Although I understand کہ ڈریسنگ کی جب بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر کلچر کا ایک اپنا ڈریس ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. بٹ اولین درجہ یہ ہے کہ وی فالو them in each and everything, particularly character, particularly personality. تو اگر صحابہ کو آپ فالو نہیں کر رہے تو یہ ایک بہت ہی شیم کی بات ہے, یہ شرم کی بات ہے. بیکاز you've got the best. دنیا میں جتنے انسان گزرے ہیں ان میں بیسٹ کون ہے؟ پروفٹس. اور پروفٹس کے بعد بیسٹ کون ہے؟ صحابہ. تو جو یوتھ صحابہ کو فالو نہیں کر رہی ہے وہ پھر کیا کر رہی ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. اس لیے میک دیم یور آئیڈیلس. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہترین مثالیں آئی ہیں. صحابہ کا ایمان, صحابہ کا جذبہ, صحابہ کا کیریکٹر, صحابہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. they were the men who erected such a civilization. ایک ایسی تہذیب بنائی صحابہ نے جس کے فروٹس آج تک ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے شاید آج ہم مسلمان ہیں. سب کانٹیننٹ تک اسلام لانے والے صحابہ, دنیا کے مختلف کونوں تک اسلام لے جانے والے صحابہ. صحابہ وہ لوگ جو مین آف ٹرو ول پاور اور کیریکٹر تھے, جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا کے رکھ دیا. who were very simple. ان کی ڈریسنگ آپ دیکھیں بہت سمپل ہوتی تھی, ان کی عادات دیکھیں بڑی سمپل, لیکن ان کے اندر توحید کی وجہ سے جو کیریکٹر ان کا بلڈ ہوا تھا, جو اسٹرینتھ ان کی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے روم جیسی سلطنتوں کو ہلا کے رکھ دیا, پرشیا جیسی سویلائزیشن کو گرا دیا, ہلا کے رکھ دیا. یہ متکبر سویلائزیشنز which were full of pride and arrogance. صحابہ were the ones who brought light to the earth, who brought light to this world, who brought light to civilization, who brought ilm, who brought knowledge, who brought tolerance to other civilizations. صحابہ کے لیے دروازے کھولا کرتے تھے دوسرے علاقوں کے لوگ, دوسرے ملکوں کے لوگ. ہسٹری اس بات کی گواہ ہے. T.W. آرنلڈ جس نے کتاب لکھی, اورینٹلسٹ ہے, نان مسلم ہے, ایکسپینشن آف اسلام ایک بک لکھی, اس میں اس نے ثابت کیا کہ مسلم کیلفس اور مسلم جو صحابہ تھے ان کی ٹالرنس سے نان مسلمس کتنا زیادہ انسپائرڈ تھے. ایجپٹ میں دروازے کھولے گئے صحابہ کے لیے, حضرت عمر کے جو گورنر تھے عمر بن العاص کے لیے کہ آؤ ہمیں کانکر کرو. کرسچنز نے خود دروازے کھولے, وہاں کی مائنورٹیز نے خود گیٹس کھولے کہ یہ لوگ ہم پر اچھا رول کریں گے.
They have brought justice, they have brought empathy, they have brought a just system. عمر رضی اللہ عنہ کو عمر دا جسٹ کے نام سے بلایا جاتا تھا, اور ابو بکر صدیق از دا مین who set the tone for this after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں, بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ واللہ اگر آپ لوگ کے آئیڈیل صحابہ نہیں ہیں, اگر آپ لوگ صحابہ کی سیرہ نہیں پڑھتے ہو, آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے, اور آپ لوگ باقیوں سے بہت زیادہ متاثر ہو پرسنالٹی میں اور کیریکٹر میں, تو یہ ایک بدقسمتی ہے اور یہ ایک شرم کی بات ہے. سو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے, اسپیشلی میں یوتھ سے مخاطب ہوں, کہ صحابہ سے محبت کرو, صحابہ کو پڑھو تو صحیح, اور پھر دیکھو کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ کہ یہ کون لوگ تھے. یہ لوگ جنہوں نے مثال قائم کی اعلیٰ کردار کی. لیٹ اس فالو دیم, لیٹ اس لو دیم. تو اس لیے یو مسٹ نو صحابہ, اسپیشلی سابقون الاولون اینڈ اسپیشلی دا عشرہ مبشرہ. سو لیٹ اسٹارٹ ود دا گریٹسٹ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق کے مختلف القابات تھے, جس میں ٹاپ کا لقب تھا صدیق, صدیق اکبر. اینڈ یو نو دا انسیڈنٹ جس کی وجہ سے انہیں لقب دیا گیا تھا. معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ گئے براق پہ بیٹھ کے, اٹ واز اے اسٹرینج ایونٹ فار دوز پیپل. یہ ایک بہت ہی عجیب بات تھی اس دور کے لوگوں کے لیے, کیسے ہو سکتا ہے. ہی واز دا فرسٹ ون. ابو جہل جب آیا ابو بکر صدیق کے پاس, کہا کہ کیا تم یقین کرو گے کوئی شخص کہے کہ میں گھوڑے پر بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں, یا میں مکہ سے یروشلم ایک رات میں چلا گیا ہوں. ابو بکر صدیق نے کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا کمپینین, تمہارا فرینڈ محمد. تو ابو بکر صدیق نے کہا بالکل کروں گا. تم اس کی بات کرتے ہو, میں تو اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ وہی آتی ہے, جبرائیل آتے ہیں ان پہ. یہ زیادہ اسٹرینج بات ہے, یا ایک رات میں مکہ سے یروشلم جانا زیادہ اسٹرینج بات ہے؟ اوبویسلی میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ان پہ وہی آتی ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جبرائیل آتے ہیں. تو یہ کیا اسٹرینج بات ہے. اور اس واقعے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل ملا. یو نو دس. سو لیٹ می ٹیل یو کہ ان کا ابو بکر صدیق جو ہیں, ان کی رنگت کیسی تھی, ان کا حسب و نسب, ان کی پرسنالٹی. سو یس, لیٹس اسٹارٹ ود ہز پرسنالٹی, ہاؤ ہی یوز ٹو لک. سیدنا ابو بکر صدیق عام الفیل کے 2 یا 3 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ سفید زردی مائل رنگت, خوبصورت قد و قامت, نازک بدن, جھلکتی ہوئی کمر, پتلے چہرے, مضبوط رانوں اور ابری پیشانی کے مالک تھے. آپ کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے. آپ اپنے سفید بالوں اور داڑھی کو مہندی سے رنگ دیا کرتے تھے. یہ تاریخ میں آتا ہے, پوری ڈسکرپشن ہے. براڈ فور ہیڈ, مضبوط رانے, اور قد و قامت بہت اچھا, داڑھی کو رنگا کرتے تھے, بالوں کو رنگا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ آتا ہے کہ نازک بدن, یعنی کہ ان کے جو باڈی تھی اٹ واز ویری سافٹ. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہی لکس ویک ان باڈی بٹ ہی از گریٹ ان ایمان. ان کا ایمان بہت مضبوط ہے. جھلکتی ہوئی کمر, پتلے چہرے, یعنی کہ ان کا بہت پتلا چہرہ تھا, اور مضبوط رانوں اور ابری پیشانی کے مالک تھے, اور آپ کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے. This is the description of Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, because we should also be knowing the description, the physical description of such a great Sahabi. Moving on, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu is one of the earliest Muslims. We know this. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کیسے انہوں نے قبول کیا. ان کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 6 جو ہیں وہ بیٹے اور بیٹیوں کا تذکرہ آتا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ, محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ, سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, جن کا کتنا مقام ہے اور جن کا تذکرہ کتنا آتا ہے تاریخ میں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ میں سے بھی ہیں, اور سیدہ ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل در نسل سے صحابہ آئے ہیں. ان کے بیٹے, ان کی بیٹوں کی اولاد, اور پھر ان کی اپنی بیٹی. اور اسما بنت ابی بکر کا کیا رول ہے ہجرت کے وقت. ظاہر ہے کہ کس طرح وہ کھانا لے کر جایا کرتی تھی ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا ہی مقام, کیا ہی مرتبہ ان کے خاندان کا ہے. کیا یہ ایک نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی, اللہ تعالیٰ کے پلیزر کی. ہی واز اے بلیسڈ مین.
جن کی آل میں سے بہت نیک لوگ آئے اور جن کی نسل در نسل صحابہ تھے. سو دس از دا گریٹ آنر آف دا گریٹ مین ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے ہر دل عزیز سے مراد ہے ویری فرینڈلی, ویری لائیولی. ہی یوز ٹو ٹاک لائک اے ویری ہیپی مین. جہاں وہ جاتے تھے ماحول کو بہت اچھا کر دیتے تھے, اور ایسے لوگوں کی بڑی کمی ہے. وی شوڈ اڈاپٹ دس سننا کہ ہر دل عزیز ہونا چاہیے انسان کو. گھروں میں قبرستان کا سا ماحول نہیں بنانا چاہیے, جالی طبیعت کا ہونا چاہیے, فرینڈلی ہونا چاہیے, چھوٹے چھوٹے مذاق پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, زندہ دل ہونا چاہیے. دس واز ابو بکر صدیق. نرم دل تھے, بہت نرم انداز میں بات کیا کرتے تھے, کبھی چیختے نہیں تھے, چلاتے نہیں تھے, نرم طبیعت کے مالک تھے اور سافٹ ہارٹیڈ تھے. اس چیز کی بھی بڑی کمی ہے ہمارے گھروں میں. ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے, ہمیں بہت سافٹ انداز میں بولنا چاہیے. بیکاز سچ واز ابو بکر صدیق پسندیدہ خصال کے حامل بااخلاق اور دریا دل انسان تھے, اور بہت ایمیکیبل تھے, بہت فرینڈلی تھے, بااخلاق تھے, دل بہت بڑا تھا, دریا دل تھے. یتیموں کی, مساکین کی شروع سے حفاظت کیا کرتے تھے. اور ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں کہ جن کی گارنٹی پہ قریش کے بڑے بڑے سردار لوگوں کے قرضے, لوگوں کے ساتھ جو دشمنیاں ہیں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اگر کہتے تھے اس شخص کی گارنٹی میں دیتا ہوں, اس کو چھوڑ دو, تو چھوڑ دیا کرتے تھے. اس کا قرض معاف کر دو, قرض معاف کر دیا کرتے تھے. یہ میں آپ کو بڑے بڑے قریش کے سرداروں کی بات بتا رہا ہوں بیکاز آف سچ ایٹریبیوٹس. اور آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ہی واز سم ون جن کو اسلام آنے سے پہلے سے بتوں سے نفرت تھی, یعنی بتوں کی عبادت سے یہ پٹ آف ہوتے تھے. بیکاز ہی واز اے وائز مین, ہی واز اے مین آف ویژن. وہ جب دیکھتے تھے کہ قریش اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کے انہی کی عبادت کرتے ہیں, انہی کی پوجا کرتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میک سینس. انہیں شراب سے نفرت تھی, شراب خانوں سے نفرت تھی, انہیں ایسی محفلوں سے نفرت تھی جو گناہ کی محفلیں ہوں, جہاں پر عورتوں کا ناچ گانا ارینج کیا جاتا ہو, تو یہ وہاں سے اجتناب کرتے تھے. یعنی یہ شروع سے ہی نیک سیرت انسان تھے. دیٹس وائی ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ایکسیپٹ اسلام ان مین. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کی عظمت کے بارے میں, آپ عہد جاہلیت میں بھی عظمت و رفت کے مینار دکھائی دیتے تھے. آپ اخلاق و کردار کی بہترین خوبیوں کے حامل تھے. ان اوصاف کی گواہی میں اہل مکہ رطب اللسان تھے. آپ کے قبول اسلام کے بعد بھی قریش میں سے کسی نے آپ کو کسی نقص و عیب کا طعنہ نہیں دیا. یعنی ایون قریش یوز ٹو ایکسیپٹ, ایون آفٹر ابو بکر صدیق ایکسیپٹیڈ اسلام, قریش نے پھر بھی یہ ایکسیپٹ کیا کہ نہیں, وین اٹ کمز ٹو کریکٹر تو یہ بندہ ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے انہیں یہ مسئلہ تھا کہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا, لیکن کریکٹر پہ کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واز فیمس فار اے گڈ کریکٹر. ایون آفٹر قریش نے دیکھا کہ اسلام بھی لیں, کبھی طعنہ نہیں دیا کریکٹر پہ. پھر he was always in the forefront to support رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معتد روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتا تھا مشرک, ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کافر نے, مشرک نے ایک رسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالی اور ڈال کر جو ہے اس کو کھینچنے لگ گیا. ابو بکر صدیق بھاگے, دوڑے, اس کو پیچھے کیا, اس کو مارا اور کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے, بس یہ اس کا قصور ہے, دیٹ ہی سیز کہ اللہ از ون, گاڈ از ون, اس بات پہ تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سنیے. ایک صحابی نے ابو بکر صدیق سے تھوڑی سی تلخ کلامی کی کسی بات میں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا, تم نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے. یعنی میجورٹی پیپل سیڈ دیٹ یو آر اے لائر. پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام پریزنٹ کیا, میجورٹی آف یو سیڈ یو آر اے لائر, نعوذ باللہ. جبکہ ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں, بٹ ابو بکر سیڈ کہ یو آر اے ٹروتھفل مین. اور ابو بکر صدیق نے تائید کی, اور اس نے جال و مال سے میرا ساتھ دیا, تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذیت دینے سے باز نہیں رہ سکتے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ڈیفینڈ کیا
کہ تم کیوں اذیت دیتے ہو میرے ساتھی کو, میرے دوست کو جو شروع سے میرے ساتھ ہے اور جس نے مجھے سپورٹ کیا, جس نے بغیر کسی ریزسٹنس کے اسلام قبول کیا. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں نے جس شخص کو اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد کا ضرور اظہار کیا, ریزسٹنس شو کی. whomsoever I call to Islam, every single person, almost every single person, he or she showed some resistance. They asked for some proof. They asked for some logic. They asked کہ what are you talking about, tell us more. But ابو بکر صدیق, سوائے ابو بکر کہ جب میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے فوراً بلا کسی تعامل کے میری بات کو تسلیم کر لیا اور اسلام قبول کر لیا. This is Abu Bakr Siddiq, subhanallah. Trust me, in this age when Islam is full of, gray areas, when people are confused about Islam, Islam is never full of gray areas. What I mean to say is کہ بنا دیا گیا ہے طرح طرح کے فتنے, مسکنسیپشن, اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہر طرف جو ہے وہ ایک لہر ہے ڈاؤٹس کی. اس دور میں یو نیڈ این ایمان لائک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. امیجن قیامت والے دن آپ کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ دس مین, دس وومن, یہ لڑکا, یہ لڑکی, یہ شخص اس دن کھڑا تھا جس دن اسلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی, ڈاؤٹس تھے ہر طرف پھیلے ہوئے, بٹ دس پرسن سیڈ کہ نہیں, اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں. دس پرسن سیڈ کہ حدیث سچ کہتی ہے. دس پرسن سیڈ کہ اسلام صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بات کی. امیجن, انہوں نے کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام فوراً سے قبول کیا. سچ واز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واز دا موسٹ سافٹ ہارٹیڈ پرسن آف دا امت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا, ارحم امتی بی امتی ابو بکر, میری امت میں سے امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم اور شفیق شخصیت ابو بکر صدیق ہے. الجامع صغیر کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. امیجن کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ رحم دل اور شفیق انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل اور شفیق اور جنرس انسان ابو بکر صدیق ہیں, تو ان کا کیا ہی رتبہ ہوگا. سو ول وی ناٹ لائک ٹو ایمولیٹ سچ اے مین. کیا ہم ان کی اس چیز کو نہیں لینا چاہیں گے؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی مشہوروں کے شفیق ہیں, رحم دل ہیں, نرم ہیں اور اسپیشلی امت کے لیے بہت رحیم ہے, مسلمانوں کے لیے پرٹیکولرلی اور تمام انسانیت کے لیے بہت رحیم ہے, بہت شفیق ہے. یعنی امت سے مراد تمام انسانیت بھی آتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی کی یہ گواہی ہے کہ ابو بکر صدیق بہت بہادر تھے. ایک بار حضرت علی خطبہ فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ ابو بکر صدیق, بیکاز ہی سیڈ آئی آلویز سو ہم ان دا فور فرنٹ, غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبویسلی پروٹیکٹ کرنے میں. ابو بکر صدیق ہر چیز اللہ کے لیے کرتے تھے. ٹیک دس لیسن فرام ہز لائف, واٹ ایور یو ڈو فار دا پلیجر آف اللہ. ابو بکر صدیق کو ان کے ابو نے بہت سمجھایا کہ تم یہ جو سلیوز کو پرچیز کرتے ہو کچھ اپنے دینار دے کے, پیسے دے کے, بھائی تم جو ہے وہ اسٹرانگ سلیوز کو پرچیز کرو, تم جو ہے ان سلیوز کو چھٹکارا دو, یہ جو غلام جن پہ ظلم ہو رہا ہے, جو تمہاری مدد کر سکیں, اسلام میں ذرا قوت جو ہے وہ ایڈ کریں, پاور ایڈ کریں. تم ضعیف اور بوڑھے لوگوں کو چھڑوا رہے ہو جن کا کوئی فائدہ نہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں یہ نہیں دیکھتا کون اسٹرانگ ہے, کون ضعیف ہے یا کون فائدہ دے سکتا ہے, میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے بندے مسلمان ہیں اور اللہ کا حکم ہے, میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں. سو امیجن he used to do everything for the pleasure of Allah. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ he never preferred worldly benefit اور money over Islam. ان کے پاس 40,000 درہم تھے اور جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو ان کے پاس صرف 5,000 درہم رہ گئے تھے, وچ مینس کہ انہوں نے اپنی ساری سیونگ اسلام کے لیے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپینڈ کر دی. ابو بکر صدیق واز سچ اے گریٹ دائی. وہ بہت ایکٹیو دائی تھے اور دعویٰ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جید صحابہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, سچ ایز عبداللہ بن مسعود, سچ ایز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سچ ایز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ جید صحابہ ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا
which means کہ ابو بکر صدیق was always in the forefront promoting the message of Islam and promoting the message of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ واقعات ہیں کہ ابو بکر صدیق جنگ بدر کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے, ان کے ساتھ تھے, جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اپنے خیمے میں. تو ابو بکر صدیق بار بار آتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے اپنے رب سے بہت التجائیں کر لی ہیں, بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا. جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر خوش ہو جاؤ, تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی ہے. یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اسے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کے دانتوں پر غبار ہے. اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو خوشخبری دی کہ یس, ہماری دعائیں پوری ہو چکی ہیں. سو ابو بکر صدیق واز آلویز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تک کہ ابو بکر صدیق اپنے بیٹے, ان کے جو بیٹے تھے جو کہ جنگ بدر میں شریک تھے, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اس وقت مشرک تھا, ظاہر ہے کہ اس نے مشرکین کا ساتھ دیا, عبد الرحمن جو ان کے بیٹے تھے. اور ابو بکر صدیق کو اس نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد, جب اس نے اسلام قبول کیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ, تو اس نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابا جان, آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع میں کئی بار آپ میرے سامنے آئے, بٹ میں نے آپ کو نہیں کچھ کہا بیکاز آپ میرے ابو ہیں. تو ابو بکر صدیق نے جواب میں کیا کہا, ہی سیڈ کہ لیکن اگر تم میرے وار تلے آ جاتے تو میں قطعاً تامل نہ کرتا, بلکہ بلا تاخیر میں تجھے قتل کر دیتا. سبحان اللہ. یعنی الولا والبرا, ہز لائلٹی واز ود اللہ اینڈ ہز میسنجر. ہی سیڈ کہ نہیں, لیکن تم اگر میرے سامنے آتے تو آئی ووڈ ہیو کلڈ یو, بیکاز اس ٹائم تم میرے بیٹے نہیں, تم میرے اینیمی ہو, کیونکہ تم اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلے ہو, اللہ کے خلاف نکلے ہو تلوار لے کے, تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا. سو اگین ان کی لائلٹی کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. جہاں تک بات ہے کہ اسلامی بھائی چارے اور محبت کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا, مجھے سب لوگوں سے بڑھ کر ابو بکر نے اپنی صحبت اور مال سے ممنون احسان کیا ہے. اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن ہمارا باہمی تعلق اسلامی بھائی چارے اور محبت کا ہے. مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں, لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے. یعنی مسجد نبوی کے مغربی باب الاسلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر کے گھر کا دروازہ تھا. دس از دی آنر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو گیو ٹو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق کا اتنا بڑا رول ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہر پردہ فرما گئے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈیتھ پہ صحابہ اتنے افسردہ تھے, انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا. حضرت عمر نے تو کہا میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا, جس نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے. اس موقع پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں. لک ایٹ دا ریزولوشن آف دا مین, اینڈ ہی ڈز اے ہائیلی انسپریشنل اسپیچ, اینڈ ہی سیز کہ جو شخص اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی دنیا سے کوچ کر گئے, پردہ فرما گئے, لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ الحی اور القیوم ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے پہلی بار وہ آیت سنائی ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی ظاہر ہے دنیا سے جانا ہے. تو دس شوز کہ ابو بکر صدیق واز ناٹ اونلی اے مین, اے سافٹ ہارٹیڈ مین اینڈ اے مین آف ہائی ایمان, بٹ اے مین آف وزڈم, a man of logic and a man of resolute faith. That's why he was the first caliph of Islam, and he was chosen by Allah, he was chosen by the Sahaba as the first caliph. ایک واقعے میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سے پہلے یتیم بچے اور بچیاں جن کے ماں باپ نہیں تھے, ظاہر ہے کہ ان کی بکریوں کا دودھ چوتے ہوتے تھے اور انہیں دیتے ہوتے تھے. تو جب وہ خلیفہ بنے تو بچے اور بچیاں, انہوں نے کہا کہ ابو بکر اب تو آپ یہ کام نہیں کیا کریں گے کیونکہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیوں نہیں, میں پوری امید کرتا ہوں کہ خلافت کی ذمہ داری مجھے اس کام سے نہ روکے. اور وہ بچے جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں جیسے آپ پہلے کہتے تھے. تو ابو بکر اتنے شفیق, اتنے رحم دل, اتنے سافٹ اور اتنے اللہ کے قریب, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ
کہ جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا دودھ چاہیے. لک ایٹ دا کیریکٹر آف دا مین کہ ایون آفٹر بیکمنگ اے کیلف وہ آسمان پہ نہیں چڑھ گئے کہ میں تو بہت بڑا انسان ہوں, میں تو بہت بڑا خلیفہ بن گیا امت مسلمہ کا. اتنے ہمبل, اتنی ہیوملٹی کہ وہ اپنے قوم کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ مجھے جھاگ والا دودھ چاہیے کہ بغیر جھاگ والا دودھ. ایک واقعے میں آتا ہے کہ خلافت کے بعد ابوبکر صدیق فجر کے بعد کہیں جایا کرتے تھے. حضرت عمر کو بڑا اشتیاق تھا, وہ بڑا کلوزلی آبزرو کرتے تھے ابو بکر کو, تھوڑا کمپٹیشن تھا نا نیک اعمال میں, تو انہوں نے ابو بکر صدیق کو فالو کیا. کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ایک بڑھیا کے خیمے میں انٹر ہوئے اور پھر کچھ دیر بعد باہر نکلے. حضرت عمر بڑا حیران ہوئے, جا کر بوڑھی عورت سے پوچھا جو کہ اندھی تھی کہ تم جانتی ہو یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی, بھلا شخص ہے, نیک آدمی ہے, صبح آتا ہے, بکری کا دودھ چوتا ہے, مجھے دودھ پریزنٹ کرتا ہے, صفائی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے, میں دعائیں دیتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ he started to cry at that moment and while crying he said کہ واللہ عمر کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. This was the competition between them, a very positive competition کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے, خصوصاً ابو بکر کو حضرت عمر دیکھا کرتے تھے, بٹ یہاں پر روئے اور کہا واقعی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. So this is Abu Bakr. Will you not follow Abu Bakr Siddiq? Will you not love ابو بکر صدیق؟ بس آخری چند باتیں بتاتا ہوں کہ حضرت اسامہ بن زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کوچ ہونے سے پہلے سپاہ سالار بنایا شام کے کرسچنز کی طرف جب ایک فوج بھیجنی تھی. تو خلافت میں جب ابو بکر آئے تو حضرت عمر اور باقی صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ چھوٹے ہیں, ان ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کو ہٹا کر کسی ایکسپیرینس بندے کو آپ فوج کا سپاہ سالار بنائیں. اور حضرت ابو بکر کی خواہش تھی کہ آتے ہی سب سے پہلا کام میں یہ کروں خلیفہ بن کے کہ نبی کے حکم پہ عمل کراؤں لوگوں سے اور سب سے پہلے اس کو بھیجوں. تو جب انہوں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دو تو حضرت عمر کی داڑھی کھینچی اور کہا مے یو لوز یور مدر عمر. یہ ایک محاورہ ہے, تم اس شخص کو کہہ رہے ہو کہ میں ہٹا دوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہ سالار بنایا. اینڈ حضرت عمر کانپ گئے اور انہوں نے استغفار کیا کہ واقعی look at this man, the protector of رسول اللہ, the protector of deen, the protector of sharia, the protector of احکامات of Allah, such is ابو بکر. soft, شفیق, بہترین انسان, اعلیٰ اخلاق کے مالک, فرینڈلی, جولی طبیعت کے مالک, بہت زیادہ ایمان والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھی اور آخرت میں ساتھی. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کا لو بیدار کرے, ہماری یوتھ صحابہ کو فالو کرنے لگے, ہماری یوتھ صحابہ کی سیرت کو پڑھنے لگ جائے. یہ میں نے بہت شارٹ لیکچرز بنائے ہیں صحابہ کی سیرت کے اوپر. دیر از سو مچ آئی کین گو آن اینڈ آن اباؤٹ ابو بکر صدیق, بٹ میرے خیال میں کہ کچھ چنگاری لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ انسپائر ہو کر مزید ابو بکر صدیق کے بارے میں پڑھیں. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. دس سیریز ول بی پلیڈ آن ٹیوزڈے, تھرسڈے اینڈ سیٹرڈے, 3 days a week, 10 PM on Youth Club Lahore and Youth Club YouTube page inshallah. So stay tuned for more. Barakallah fi, jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.